لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کو سلام پیش کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آج جو میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے ایف جی اے کہ جو ایک ونگ ہے جس نے ایک لوٹ مار کی، جنہوں نے اپنی بغیرتی کی انتہا کر دی، جنہوں نے زناکاری کی حد کر دی، اور جنہوں نے ایک ایسی عورت کو بیچاری کو قتل کر دیا، وہ کون جس نے قتل کیا؟ جو کہ یہ جانسن ڈالر مین کا بیٹا ہے، بلبل جسے سائمن بھی کہتے ہیں۔ اس نے ایک بیچاری عورت کے پیٹ میں بچہ اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کی جو ایف آئی آر ہے جس کو پوری رپورٹ ہے وہ ہم نے بھیجی ہے تمام سرٹیفیکیشن کے لیے، تاکہ سرٹیفائیڈ ہو جائے، ہر چیز کمپلیٹ ہو جائے، اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور وہ پھر آپ کو کہ کس طرح اس نے یہ دھندا کیا تھا، اور یہ کیوں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کیوں واپس نہیں جاتا۔ یہ جو بلبل ہے ڈالر مین کا بیٹا، اب یہ ذرا سمجھ لیں بات کو، یہ پی جی اے والے جس کے باپ نے وہ گند کھایا تھا نا، بچوں کی ٹٹی کھائی تھی، سمجھ آ گئی نا آپ کو، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وہی یہ لوگ، وہ ایک وہ ڈیوڈ پال تھا اور ایک یہ تھا، اور ہم نے یہ بھی کنفرم کر دیا تھا آپ کو کہ بھئی جو جن کے سامنے ہوا تھا وہ لوگ موجود ہیں، وہ ہماری بہن جو ہے جو روت صاحبہ ہیں وہ موجود ہیں، برنارڈ صاحبہ امریکہ میں ابھی زندہ ہیں، خدا کے فضل سے ان کے بچے بھی زندہ ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں یہ ساری چیزیں انہوں نے کنفرم کی ہیں کہ یہ جی ہمارے سامنے ہوا تھا۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو کس طرح جو سالم ہے سینئر پاسٹر، ڈالر مین کا بیٹا ہے، وہ بھی جو ولیم ڈالر مین ہے اس کا بیٹا ہے سالم، سینئر اپنے آپ کو کہتا ہے، جنہوں نے لوٹ کے پھوٹ کے اپنی تعلیمیں اپنے مکمل معاملات کر کے، اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو ایک ہسٹری لکھی گئی ہے نا، تاریخ دن وہ جو لکھے گئے ہیں ان کے، وہ جو سینئر پاسٹر ہے جی سالم، اس نے اپنے باپ کا اپنی بہنوں کا کس طرح تماشا لگایا ہے، یہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو آج وہ بتانے جا رہے ہیں کہ سالم نے کیا دھندا کیا ہے، سالم نے کس طرح ان کو بے نقاب بھی کیا ہے، وہ ڈالروں کے لیے، پیسوں کے لیے، اور اپنی جھوٹی انا کے لیے۔ لیکن یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب کوئی بھائی جو ایک ریئل بردر ہے، حقیقی بھائی ہے، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا۔ لیکن یہ بھی ذرا غور سے سنیے، ہم آپ کو ان کی ایک آڈیو دکھائیں گے، اور سنیے گا اور سر دھنیے گا کہ یہ کس طرح دولت کے لیے، ڈالر کے لیے، پیسوں کے لیے جو انہوں نے بویا، اور اپنے باپ کے لیے جو ڈالر مین ہے، جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، وہ اب زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور سب کچھ بھول جاؤ، معاف کر دو، جو لوگوں کا ہے لوگوں کو دے دو، جو خدا کے لوگوں کا تھا وہ دے دو، وہ کنٹینر نکال دو، شاید تمہاری جو روح اٹکی ہوئی ہے، سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، شاید وہ روانی کے ساتھ تمہارے جسم کا ساتھ چھوڑ دے، تو کتنا اچھا ہوگا اگر یہ تم یہ کام کر لو تو۔ لیکن اس کے میں آج جو میرا موضوع ہے، وہ جو بلبل ہے وہ تو بہت چیزیں بتا رہی ہے، یا وہ ذہنی طور پہ ہوں گے، مفلوج ہو جائیں گے، اور دیکھیں گے آپ جیسے ان کا باپ ہوا ہے، وہ پیرالائزڈ ہو گئے ہیں، کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر دیکھیں جو سالم سینئر پاسٹر ہے اس نے کیا کہا ہے، وہ سنیے، اور ضرور مجھے اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجئے۔ میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں، مکمل ویڈیو دیکھیے، اور اس کے بعد مجھے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے کومنٹ سے، چونکہ ان کا پی جی اے کا تو جنازہ نکل چکا ہے نا، اب ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ سب لوگ خدا کے جو لوگوں نے مجھے معلومات دی ہیں، اب میں کسی سے نفرت تو نہیں کر سکتا، ہم انسان ہوتے ہوئے سب انسان ہیں، لیکن ان کے گناہ جو ہیں، گناہ سے تو انسان کو نفرت ہونی چاہیے نا، جو ہم مسیحی لوگ ہیں۔ تو آپ سنیے اور مجھے اپنے کومنٹ سے ضرور نوازیں، فون کریں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ جی ایف جی اے، پی جی اے، ایزک ٹی وی، ان کے جتنے بھی کالے کرتوت ہیں وہ دنیا جان سکے، اور مسیحت کا جو اصل روپ ہے، اصل رنگ ہے، جو سچائی ہے، جو محبت ہے، وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں پاسٹر سالم، جس کو پی جے چرچ کا سینئر پاسٹر کہا جاتا ہے اور پاکستان گاسپل اسمبلیز کا مشن ڈائریکٹر کہا جاتا ہے،
मैं इस वक्त ये मैसेज बड़े दुख और परेशानी की हालत में कर रहा हूँ। उन तमाम लोगों को मैं अपना पैगाम देना चाहता हूँ जिनके दरमियान मेरे लिए बड़े गलत नज़रियात पैदा कर दिए गए हैं और मुझे बड़े गलत तौर से पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज एक अदारा है जिसमें इस वक्त मुझे कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। मैं, मेरा भाई साइमन डब्ल्यू जॉनसन, जो कि पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज के वाइस चेयरमैन हैं, जनवरी 2020 में हमारी माँ को खुदा ने एक पैगाम दिया कि ये दोनों भाई मिलकर काम करें, एक इंतज़ाम को संभाले और एक कलाम की खिदमत को। हम दोनों भाइयों ने इस बात पर हमने बातचीत की, मुत्फिक हुए और काम को करना शुरू किया। लेकिन हम दोनों के इस काम करने को शायद ये समझा गया कि हम इंतज़ाम को जो है बाईपास कर रहे हैं, या अपने वालिद जो लीडर बिशप विलियम जॉनसन हैं शायद उनको बाईपास करें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बीच में शामिल हुए हैं जिन्होंने गलत नज़रियात, गलत सोचें, कई तरह के अंदेशे हमारे बाप के जहन में डाले और हाल ही में एक शरीफ खादम पास्टर मैनुअल को खारिज किया गया जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि उसको चर्च में बुलाकर, ना कि चर्च में बल्कि ऑफिस में बुलाकर, चंद लोग जो भी साथ आए उन्होंने किसके कहने पर ये सब कुछ किया, या बिशप साहब ने किसके कहने पर ये लेटर लिखा। मैं चर्च का सीनियर पास्टर हूँ अगर, तो मेरे अंडर बाकी लोग आते हैं, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। ये कौन सी मैनेजमेंट है जिसकी बिशप साहब ने सलाह ली और इस लेटर को लिखा। बिशप साहब अकेले पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज नहीं हैं, मैं भी पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज हूँ, साइमन डब्ल्यू जॉनसन भी पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज हैं। इसलिए कि हमेशा इस अदारे की रजिस्ट्रेशन में हमारे नाम लिखे गए हैं, हमारे सिग्नेचर्स लिए गए हैं, इसलिए हम भी इख्तियार रखते हैं। ये किसके कहने पर इन्होंने लेटर को लिखा, वो बोर्ड कहाँ चली गई, कौन सी बोर्ड है ये, किस बोर्ड से मशवरा लिया गया। मैं कुछ नाम लूँगा लोगों के। अगर इस बोर्ड के अंदर सिर्फ हदसा नदीम और अक्सा सिसल एल्बर्ट है तो ये सबसे बड़ी वायलेशन है। अगर ख़ानदानी लिहाज से देखा जाए तो ये मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं। अगर अदारे के लिहाज से देखा जाए तो ये वो इख्तियार नहीं रखती जो इख्तियार मैं रखता हूँ या साइमन डब्ल्यू जॉनसन रखते हैं। हदसा नदीम अकाउंटेंट की पोजीशन पे हैं, वो सीनियर पास्टर के लेवल पर नहीं है। चर्च के अंदर उनके अकाउंटेंट होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर अक्सा, जिनको बोर्ड के अंदर इनकी कोई जगह नहीं कभी भी बिशप साहब ने दी, वो एक वुमेन मिनिस्ट्री की हद तक हैं या मेडिकल की हद तक हैं, वो भी बिशप साहब के साथ मिलके। मैंने कभी उनके काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन अगर ये मशवरा उनसे भी लिया गया है तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लेटर लिखने के लिए वो इस तरह के मशवरे देने में, बिशप साहब को साथ देने में कोई इख्तियार नहीं रखती। जनरल सेक्रेटरी और अगर आरफ गिल हैं तो क्या उनसे भी पूछा गया है? और ये भी कब जनरल सेक्रेटरी बने हमें कुछ नहीं पता। ये लेटर लिखा गया पास्टर मैनुअल, जिनको इतला भी नहीं दी गई, और इतने सख्त अल्फाज उसके अंदर लिखे गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दहशतगर्द जो है वो पकड़ लिया गया कि उसको आइंदा यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। मैं 2014 में यूएसए आ गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी इख्तियार रखता हूँ। ये गलत फहमी है कि मुझे गलत समझा गया, मुझे कमज़ोर समझा गया, मुझे कोई सस्ता सा इंसान समझा गया। मैं बहुत दिनों से बिशप साहब की अपॉइंट की हुई जो न्यू अकाउंटेंट हैं रुबीना, उनको मैं मैसेज कर रहा हूँ, मुझे लेटर हेड की कॉपी भेजे, वो मुझे कोई जवाब नहीं देती। नदीम, जिसको पास्टर ऑर्डेन किया गया, वो मेरे साथ चलने में बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। वो सिर्फ एक मैन प्रेजिंग शख्स है जिसको खुद को समझ नहीं है। अगर वो इस काबिल होता
تو ایمینول عنایت کو لانے کی ضرورت نہ سمجھی جاتی. وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے کیا چرچ گروتھ تھی، کیا دائیکیوں اور ہدیوں میں فرق تھا. اس شخص کو خود کوئی سمجھ نہیں ہے اس نے چرچ کیا چلانا ہے. اس لیے میں جب تک میری زندگی وہاں پر گزری ہے، اگر 2014 میں آ گیا ہوں، چلیں 2014 تک کی بات کرتے ہیں. اس ادارے کو مجھے حساب دینا پڑے گا. میرا وہاں پر دیا ہوا وقت، میرا پیسہ، اور یہ جو ٹیم کریٹ کی گئی ہے جس کے اندر میں یہ نام لوں گا: روبینہ، یاسین، ندیم، شہباز، افضل، حدثہ ندیم، اقصیٰ. یہ وہ اب ٹیم ہے جن سے بشپ صاحب مل کے مشورہ کرتے ہیں اور سارے فیصلے ان سے لیتے ہیں. یہ کہا گیا کہ ایمینول عنایت کے لیے تھانے میں اپلیکیشن دی گئی ہے. ایک بات کو آپ یاد رکھیں، کوئی ایک بھی تھانہ ایسا نہیں ہے جو صرف انہی کا ہو. میں بطور خادم، میرے ساتھ وائلیشن کی جا رہی ہے، مجھے میرے اختیارات سے مجھے پیچھے کیا گیا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جو مجھے بائی پاس کر کے، سسٹم کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ بشپ کے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو شخص میری بات سنتا تھا، مانتا تھا، اس کو بھی نکال دیا گیا ہے. ایمینول کو نہیں نکالا بلکہ ایک طرح سے مجھے نکالا گیا. تو سب سے بڑی تو وائلیشن جو ہے وہ بشپ صاحب خود کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سسٹم کے مطابق نہیں چل رہے. ان کو چاہیے تھا لیٹر لکھتے وقت ایک دفعہ میرے سے بات کر لیتے. اگر ایمینول نے کہیں پر کوئی غلطی کی ہے تو میں اس سے معافی دلواتا سارے چرچ کے سامنے، اور میں خود بھی معافی مانگتا اور اس بات کا ذمہ لیتا کہ اگر ایمینول کی کوئی غلطی ہے تو وہ آئندہ نہیں کرے گا. میں، پاسٹر سالم، سائمن ڈبلیو جانسن، میرے بھائی، ہم اس کی ذمہ داری لیں گے کہ ایمینول آئندہ ایسا نہیں کرے گا. لیکن ایمینول ایک کامیاب خادم ہے. اس نے کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں پھیلایا. یہ ایک غلط فہمی ہے. اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر اس کو یہاں سے نکالا جائے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے، ایمینول کو واپس لایا جائے. اگر ایمینول نہیں تو وہاں پر میں بھی نہیں. تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کو وہاں پر بلا کر اس طرح سے پریشرائز کیا گیا یا اس کے لیے اپلیکیشن دی گئی. لیکن میں نے یہ جو نام لیے ہیں، میں اختیار رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمینول نے کوئی ایسی غلط حرکت ایسی نہیں کی کہ جس کو اتنی بڑی سزا دی جائے. جہاں پر کلام کی منادی کی جاتی ہے وہاں پر معافی بھی ہونی چاہیے، وہاں پر محبت بھی ہونی چاہیے. اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو بشپ صاحب کا یہ ذمہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ روحانی طور پر اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو سکھائیں. اس کی کیا اوقات کہ وہ بشپ صاحب کا مقابلہ کرے. یہ کہا جاتا ہے جی ان کے وہ وائس میسیجز ریکارڈ کرتا ہے اور لوگوں میں ٹرانسفر کرتا ہے. اس بات کا ثبوت لائیں اور پھر اس کو نکالیں. میں اپنے آپ کو ایک بڑا کمتر سا محسوس کر رہا ہوں اس وقت، اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اب جو ہے جو بھی فیصلے ہوا کریں گے شاید اس نیو مینجمنٹ کے تھرو ہوا کریں گے. میں ایسی مینجمنٹ کو قبول نہیں کرتا اور میں سخت ایکشن لوں گا اس بات کا. اور رہی بات کہ اس کے لیے اپلیکیشن دی گئی ہے، میں ان لوگوں کے خلاف اپلیکیشن دوں گا، مقامی تھانے میں دوں گا. میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ میں وہاں کا ordained خادم ہوں. مجھے جہاں تک جانا پڑے گا میں جاؤں گا، لیکن میں کسی کو وہاں پر بدماشی نہیں کرنے دوں گا، چاہے وہ میرے گھر کے لوگ ہوں یا ادارے کے لوگ ہوں یا چرچ کے لوگ ہوں. میں اس ساری ٹیم کو، روبینہ، یاسین، ندیم، شہباز، یہ افضل، میری بہنیں، میں ان سب کو جو ہے میں تھانے کی FIR کے اندر ان کے نام دوں گا. میں تھانے کے اندر ان کے تعلق سے سارا بتاؤں گا کہ یہ وائلیشن کرتے ہیں، ایک خادم کے ذہن کو منتشر کر رہے ہیں، اس کو غلط مشورے دے رہے ہیں، انتشار یہ پھیلا رہے ہیں اور کوئی نہیں پھیلا رہا ہے. اگر سسٹم کے مطابق چلنا تھا پھر سسٹم کے مطابق چلتے. اگر اس طرح سے چلنا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح ہے. میں کورٹ کے اندر یہ نام دوں گا. جتنا اختیار میں رکھتا ہوں، اگر میں 100 میں سے 10% اپنا اختیار رکھتا ہوں، میں اس 10% اختیار کو یوز کروں گا. لیکن میں آپ لوگوں کو کوئی بدماشی نہیں کرنے دوں گا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر میری باتوں کی سمجھ لگتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی ہوگا جیسے آپ چلیں گے. آپ لوگوں نے مجھے جوتی پہ نہیں بٹھایا، میں بھی آپ لوگوں کو جوتی پہ بھی نہیں بٹھاتا. آپ مجھے کس قابل نہیں سمجھتے، میں آپ کو 10 گنا کسی قابل نہیں سمجھتا. اس نیو مینجمنٹ کو،
اس کو میں دیکھنا میں آپ لوگوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا, آپ کو بتاؤں گا. اور یہ جو ابھی پچھلے اتوار یہ سہیل سیمول نے آ کر جو بکواس کی میرے لیے, اس کو تو میں کھینچوں گا کہ یہ کس اختیار سے, کس نے اس کو بلایا, یہ بھی بات ثابت ہو جائے گی کس نے اس کو بلایا اور کس نے اس کو اجازت دی میرے لیے وہاں پر ایسا بولنے کے لیے. یہ جنگ آپ لوگوں نے شروع کی ہے اور یہ جنگ اسی طرح چلے گی. اب آپ لوگ بھی ریڈی ہو, میں بھی ریڈی ہوں. بدماشی آپ لوگوں نے کی ہے, اب بدماشی کا جواب آپ کو بدماشی سے ہی ملے گا.